استاد محمد حسین اصفہانی کہتے ہیں وما رماہ اذ رماہ حرملا انما رماہ من مہدا، جو تیر حرملا نے چلایا تھا وہ تیر حرملا نے نہیں چلایا تھا، بلکہ یہ تیر جس نے جناب علی اصغر کے گلے کو چھیدا تھا، انما رماہ من مہدا، یہ تیر اس نے چلایا تھا کہ جس نے یہ زمین ہموار کی تھی، کہ جس کی بنا پر یزید تخت پر آیا۔ اور پھر اس کے بعد محمد حسین اصفہانی کہتے ہیں سہم اتاہ من جانب ثقیفہ، سہم اتاہ، وہ تیر جو آیا تھا ثقیفہ، کہاں سے آیا تھا؟ وہ تیر آیا تھا ثقیفہ کی جانب سے، قوسہ علی ید خلیفہ، یعنی گویا وہ کمان خلیفہ کے ہاتھ میں، یعنی یہ جو تیر چلا ہے حرملا نے یہ تیر نہیں چلایا، بلکہ جس نے یزید کے لیے، حرملا کے لیے، شمر کے لیے، قاتلان حسین اور قاتلان شہداء کے لیے زمین ہموار کی، اس نے یہ تیر چلائے ہیں، جن کی وجہ سے بس زحمت کو تمام کیا۔ چونکہ عام طور پر 3 محرم کو جناب مسلم کے شہزادوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جناب مسلم جو سفیر حسین تھے، امام حسین نے سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، جناب مسلم اپنے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے، جو نام ملتا ہے محمد ابراہیم یا عبداللہ ابراہیم، جو بھی مقتل میں نام ہے، 2 بیٹے۔ روایت میں یہ ہے کہ جناب مسلم سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا اور ابن زیاد نے داروغہ زندان کے حوالے کیا تھا۔ بس چند جملے داروغہ زندان کے حوالے یہ کہہ کے کیا تھا، دیکھو انہیں اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی نہ دینا، ان بچوں کو اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی نہ دینا، لہذا داروغہ زندان ابن زیاد کے حکم کے مطابق بچوں کو رات میں صرف جو کی 2 روٹیاں اور 1 کوزے میں پانی لا کر پیش کرتا تھا۔ بچے دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں بس اسی سے افطار کرتے تھے۔ اسی طرح سے 1 سال گزر گیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا لگتا ہے کہ ہم اسی قید خانے میں مر جائیں گے، اسی قید خانے میں ہمارے جسم پگھل جائیں گے، لہٰذا آج داروغہ زندان سے ہم اپنا تعارف کرا دیں۔ داروغہ زندان حسب دستور، حسب معمول، جب 1 کوزے میں پانی اور جو کی 2 روٹیاں لے کر کے آیا تو چھوٹے بھائی نے داروغہ زندان سے کہا اے شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ تو ہمارے نبی ہیں، شفیع روز جزا ہیں۔ پھر بچے نے، چھوٹے بھائی نے کہا اتعرف جعفر، کیا تم جعفر کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، وہ رسول کے ابن ام ہے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں جو جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ پھر کہا اتعرف علی ابن ابی طالب، کیا تم علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، یہ بھی رسول کے ابن ام ہے۔ پھر بچوں نے کہا اتعرف مسلم ابن عقیل، کیا تم مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، یہ بھی رسول کے ابن ام کے فرزند ہیں، بسر ابن ام رسول ہیں۔ بچوں نے تڑپ کر کے کہا نحنو من ولد مسلم ابن عقیل، ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ ارے جب داروغہ زندان نے سنا کہ یہ مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں، چونکہ اسے معلوم نہیں تھا، رونے لگا، تڑپ گیا، تڑپ کر کے بچوں کے قدموں پہ گر پڑا اور کہا بچوں ہمیں معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ اطرت نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد داروغہ زندان نے کہا بچوں ہم زندان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم پہ جو پڑے گی ہم اسے برداشت کر لیں گے۔ لیکن یہ بھی کہا جب دروازے کو کھولا تو جاتے جاتے بچوں سے یہ کہا دیکھو تم رات میں سفر کرنا،
دن میں کسی بڑے درخت پر جا کر کے بیٹھ جانا، بچے نکلے، رات کی تاریکی ہے، راستے سے ناواقف ہیں، بچے کدھر جاتے، رات بھر پریشان رہے، جب صبح ہونے لگی ایک درخت کے اوپر جا کر بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کنیز باغ میں آئی، دیکھا پھول جیسے دو بچے ہیں، پھول جیسے دو بچے درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کنیز نے پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے اپنا پورا ماجرا بیان کیا۔ جب بچوں نے بیان کیا، بتایا کہ ہم عطرت نبی ہیں، تو اس وقت اس کنیز نے کہا ہماری بی بی اہل بیت کی چاہنے والی ہے، عطرت نبی کی دوستدار ہے، چلو ہم تم کو اپنے گھر لے چلتے ہیں۔ بچوں کو لے کر کے آئی اور بڑھ کر کے خوش ہو کر کے اس نے اپنی بی بی سے کہا عطرت نبی تمہاری مہمان ہوئی ہے۔ بی بی نے، اس مومنہ نے جب یہ سنا کہ عطرت نبی ہمارے گھر میں مہمان ہوئی ہے، بابا رہنا دوڑتی ہوئی آئی اور خوش ہوئی کہ ہمارا یہ نصیب ہے کہ ہمارے گھر میں عطرت نبی مہمان ہو۔ الغرض اس مومنہ نے ایک حجرے میں بچوں کے لیے فرش بچھا دیا کہ جس میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ پھر مومنہ نے بچوں کے لیے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا۔ بچوں نے ایک عرصے کے بعد اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی پیا، اور پھر اس کے بعد جب رات ہوئی دونوں بھائی سونے کے لیے حجرے میں لیٹتے ہیں، لیکن لیٹنے سے پہلے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ قبل اس کے کہ ہمارے درمیان موت جدائی ڈالے، آؤ ہم گلے مل کر کے سوتے ہیں۔ دونوں بھائی گلے مل کر کے لیٹے ہیں۔ اتنے میں حارث نے دق الباب کیا۔ زوجہ نے پوچھا کون؟ کہا میں حارث ہوں، اس گھر کا مالک ہوں۔ زوجہ نے کہا کیسے تم آ گئے؟ تو تمہارے آنے کا وقت نہیں ہے۔ کہا کھولو، میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ دروازے کو کھولا تو اس حارث نے، ملعون نے، یہ بیان کیا کہ ارے ابن زیاد کے قید خانے سے دو بچے فرار ہو گئے ہیں۔ ابن زیاد نے 2000 درہم بطور انعام رکھے ہیں کہ جو ان بچوں کو یا ان بچوں کے سر کو لائے گا اسے 2000 درہم دیے جائیں گے۔ پورے دن میں ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا، میرا گھوڑا بھی مر گیا لیکن یہ بچے نہ مل سکے۔ پھر اس کے بعد بی بی نے کھانا شوہر کے لیے پیش کیا۔ کھانا کھا کے اب حارث چاہتا ہے کہ لیٹے، اپنے بستر پر لیٹنے کی غرض سے گیا، لیکن بغل کے کمرے سے بچوں کے سانس لینے کی آواز آئی۔ اس ملعون نے پوچھا اپنی زوجہ سے یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ زوجہ نے چھپایا اور بتایا نہیں، لیکن اسی اثنا میں ایک بھائی خواب سے بیدار ہوا، روتے ہوئے دوسرے بھائی کو اٹھایا اور کہا بھیا آپ سو رہے ہیں، اٹھیے، ابھی بابا تشریف لائے تھے، بابا آئے تھے۔ اتنے میں بابا کے پاس رسول خدا آ گئے، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن و حسین آ گئے، اور آنے کے بعد بابا سے کہہ رہے تھے اے مسلم تم کو کیسے قرار آیا، تم کو کیسے سکون آیا کہ دشمنوں کے بیچ میں اپنے بچوں کو چھوڑ آئے؟ بابا نے جواب میں کہا کہ ہمارے بچے آج رات کو ہمارے پاس ہوں گے۔ دوسرے بھائی نے کہا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ بچے سمجھ گئے اب ہماری موت کا وقت قریب ہے۔ دونوں بھائی گلے سے گلے مل کر رونے لگے۔ جب بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، حارث رات کی تاریکی میں دیوار پکڑتا ہوا اس حجرے میں پہنچا جس میں بچے تھے۔ ارے حارث کا ہاتھ ایک بچے کے بازو پہ پڑا۔ بچے نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ پھر اس کے بعد اس ظالم نے بچوں سے پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم تمہارے مہمان ہیں، تمہارے نبی کی عطرت ہے۔ جب بچوں نے بتایا کہ ہم مسلم کے فرزند ہیں، چونکہ ڈھونڈ ہی رہا تھا، کہا یہاں کیسے آئے؟ کہا جان بچانے کے لیے۔ اس نے کہا تم جان بچانے کے لیے آئے اور موت کے پھندے میں پھنس گئے؟ یہ کہہ کے اس ظالم نے ایسا زور کا تماچا ان بچوں کو مارا اور بازوؤں کو باندھ کر صحن خانہ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ بچے التجا کر رہے ہیں تیری زوجہ نے ہمیں مہمان بنایا ہے، ہم تیرے نبی کی عطرت ہیں، ہمارے اوپر رحم کرو۔ لیکن اس ظالم نے کچھ بھی نہ سنا، صحن خانہ میں باندھ دیا۔ رات بھر بچے روتے رہے۔
اجکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بچے رات بھر روتے رہے، پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی، یہ ظالم اپنے غلام اور اپنے بیٹے کے ساتھ ان بچوں کو لے کر نہر فرات کے کنارے جانا چاہتا ہے تاکہ قتل کرے۔ بی بی رکاوٹ بنی، جب زوجہ رکاوٹ بنی، ظالم نے ایک تلوار ماری، زوجہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں بچوں کو لیے ہوئے غلام کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ نہر فرات کے کنارے پہنچا، اپنے غلام سے کہا ان دونوں بچوں کا سر قلم کرو۔ جب غلام تلوار کو لیے ہوئے بچوں کا سر قلم کرنے کے لیے بچوں کے قریب آیا، بچوں نے کہا کہ اے اسود، اے غلام، تمہارا رنگ کس قدر مؤذن رسول بلال سے شبیہ ہے۔ تو اس وقت اس غلام نے پوچھا تم کون ہو؟ بتایا ہم عطرت نبی ہے۔ جب سنا غلام نے عطرت نبی ہے، تلوار پھینکی اور نہر فرات میں جانے لگا۔ حارث نے آواز دی اے غلام، تو نے ہماری نافرمانی کی ہے۔ بچوں نے کہا تمہاری نافرمانی ضرور کی ہے لیکن اللہ کی اطاعت کی ہے۔ پھر بیٹے سے کہا کہ لو تلوار اور انہیں دونوں کو قتل کر دو۔ بیٹا جب آیا تو اس وقت بچوں نے کہا اے جوان، تو اپنی جوانی پر رحم کیوں نہیں کھاتا؟ ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ بیٹے کے بھی دل میں رحم آیا، تلوار پھینکی اور قتل کرنے سے انکار کیا۔ جو روایت کا جملہ ہے، اس ظالم نے اپنے بیٹے کو بھی، جب بیٹے نے انکار کیا، ایک تلوار ماری، بیٹا قتل ہو گیا۔ اب بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی کہ ایسا ظالم ہے، اس نے اپنے بیٹے ہی کو قتل کر دیا ہے۔ تلوار لے کر کے آگے بڑھتا ہے، بچوں نے دیکھا کہ اب ہمیں یہ قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ بچوں نے کہا ہماری درخواست یہ ہے اگر تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے، ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ ہمارے سلسلے میں جو فیصلہ کرے۔ پھر دوسری بات یہ کی، بچوں نے دوسری گزارش یہ کی کہ اگر تجھے مال دنیا ہی چاہیے تو لے چل کے ہمیں بازار میں فروخت کر لو۔ اس نے کہا یہ بھی منظور نہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری درخواست بچوں نے کی، ہم عطرت نبی ہیں، ہمارے اوپر ہماری کم سنی پر تجھے رحم نہیں آتا ہے۔ اس ملعون نے یہ کہا اللہ نے تمہارے متعلق ہمارے دل میں رحم کو پیدا نہیں کیا۔ پھر بچوں نے دیکھا اب یہ آمادہ قتل ہے۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے، اتنی اجازت، اتنی مہلت دے دے کہ ہم دونوں بھائی اپنے پروردگار کی نماز پڑھ لیں۔ ظالم کہتا ہے اگر نماز تمہیں بچاتی ہے تو تم جاؤ نماز پڑھ لو۔ دونوں بچوں نے نہر فرات سے غسل کیا، نہر فرات سے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد دونوں بچے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ دو رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بچے دعا کر رہے ہیں یا عدلو یا حکمو احکم بیننا وبینہ بالحق، اے عادل، اے احکم الحاکمین، ہمارے اور ظالم کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ابھی بچے دعا ہی کر رہے تھے کہ ظالم نے بڑے بھائی کے سر پہ تلوار ماری، سر تن سے جدا ہو گیا۔ ارے جب سر تن سے جدا ہو گیا، جسم خون میں لوٹنے لگا۔ چھوٹے بھائی نے جب یہ دیکھا بڑا بھائی قتل ہو گیا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں لوٹنے لگا اور لوٹ کر فریاد کر رہا تھا اے بھیا تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کے چلے گئے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر اس ظالم نے سر کو تشت میں رکھا اور بڑے بھائی کے جنازے کو نہر فرات میں ڈالا اور پھر اس کے بعد چھوٹے بھائی کے سر کو قلم کیا اور قلم کرنے کے بعد سر کو تشت میں رکھا اور جسم کو نہر فرات میں ڈالا۔ مقتل میں یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ بڑے بھائی